بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 69 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے، افعال قلوب کے بارے میں فصل۔ تو پچھلے سبق کے اندر جب ہم متعدی کی 3 قسمیں پڑھ رہے تھے کہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، 2 کی طرف ہوتا ہے، 3 کی طرف ہوتا ہے، تو وہاں پر جو دوسری صورت تھی کہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر 2 صورتیں ہم نے بنائی تھیں کہ ایک صورت یہ تھی کہ باب آتیدو کے تحت کہ وہاں پر ایک مفعول کو حذف کر سکتے ہیں اور ایک کو باقی رکھ سکتے ہیں، اور ایک جو صورت ہم نے بنائی تھی دوسری کے تحت ہی کہ باب علمتو کے تحت اگر ہوگا متعدی بدو مفعول تو وہاں پر ایک مفعول کو حذف نہیں کر سکتے بلکہ دونوں کو رکھنا ہوگا، اور باب علمتو سے مراد وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ افعال قلوب، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا باقاعدہ آگے والا سبق آ رہا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو افعال قلوب کی فصل کے اندر مین 4 چیزوں پر گفتگو ہوگی۔ ایک تو یہ کہ ان کی تعداد کیا ہے، جیسا کہ پہلی 2 لائنوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، پھر ان کا عمل کیا ہے کہ یہ رفع دیتے ہیں یا نصب دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں تو کس کس کو دیتے ہیں، کس بنا پر دیتے ہیں، تو یہ ہوگی دوسری بات۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ یہ بھی افعال ہیں، یعنی افعال قلوب اور دیگر بھی افعال ہوتے ہیں، تو کیا کوئی ان کا کوئی خاص عمل ہے، کوئی ان کے خاص کوئی فوائد ہیں، یہ ان کی کوئی خصوصیات ہیں، تو یہ ان کے خواص بھی بیان کیے جائیں گے۔ ویسے تو اس کے خواص بہت سے ہیں، لیکن یہاں پر جو میرے خیال میں 4 انہوں نے بیان کیے ہیں اس سبق کے اندر۔ پھر آخری صورت کہ جب یہ جس معنی کے لیے ہوتے ہیں اس معنی میں یہ نہ ہوں تو پھر کیا عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، کریں گے تو پھر کس انداز میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ 4 مین جو چیزیں ہیں اس آج کے سبق کے اندر بیان کی جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ افعال القلوب علمت و ظننت و حسبت و خلت و رأیت و وجدت و زعمت۔ افعال قلوب علمت، ظننت، حسبت، خلت، رأیت، وجدت اور زعمت ہیں۔ اچھا، اب یہ افعال القلوب کہا، یعنی افعال فعل کی جمع ہوگی، قلوب یہ قلب کی جمع ہوگی، تو دلوں کے افعال قلوب، تو ان کو یہ نام کیوں دیتے ہیں؟ اب چونکہ ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یعنی جتنے بھی ان کے معنی بنتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں علمت جاننا، ظننت گمان کرنا، اسی طرح دیگر جو افعال لکھے ہوئے ہیں، تو ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ کسی چیز کو جانتا ہوگا تو وہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس طرح کسی کے بارے میں کوئی گمان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں شک کرتا ہے، گمان کرتا ہے، ظن غالب کرتا ہے، تو یہ سارے معاملات دل کے اندر ہوتے ہیں، اعضاء کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو افعال قلوب کہا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ایک تو ان کا محل دل ہے، دوسرا یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ ان کا جو باطنی قوت ہے تو اس کے تعلق کے اعتبار سے یہ کہا گیا۔ اچھا، اب یہ جو 7 افعال ہیں جو انہوں نے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو ان میں سے 3 تو وہ ہیں جو یقین کے لیے آتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں، اس کا انہوں نے کیٹیگرائز نیچے کیا حاشیے کے اندر، کہتے ہیں وَبَعْضُهَا لِلْيَقِينِ، کہتے ہیں ان میں سے بعض یقین کے لیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں علمت، رأیت اور وجدت، یہ یقین کے لیے ہیں۔ اور اس سے اوپر تھوڑا سا آ رہے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ بعض ان میں شک کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر شک سے مراد ظن غالب ہے، ٹھیک ہے، شک سے مراد وہ نہیں ہے کہ جناب دونوں طرفیں برابر ہیں نا، یہاں پر ظن غالب مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یقین کے لیے علمت، رأیت، وجدت، اور ظن کے لیے جو شک کے لیے ہے، اور شک سے مراد ظن غالب ہے، ٹھیک ہے۔ ظننت، حسبت اور خلت، ان کو افعال شک کہتے ہیں اور ان کو افعال یقین کہتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ایک رہ جاتا ہے، کیونکہ ٹوٹل 7 ہیں تو 3 ہو گئے شک کے لیے، 3 یقین کے لیے ہو گئے، تو شک سے مراد کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ اور جو آخری ہے زعمت، یہ دونوں میں سانجھا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر یہ مشترک ہے، شریک دونوں کے، اس کو دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں جس طرح کی عبارت ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو تھے ان کے اندر 7 کے اندر تھوڑی سی تقسیم کاری۔ اب یہ جو 7 لکھے ہوئے ہیں تو کیا آیا کہ افعال قلوب 7 ہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات بھی انہوں نے نیچے ذکر کی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ جو 7 بیان کیے گئے ہیں یہ استقرائی طور پر ہیں، یعنی استقراء کے طور پر ہیں کہ اس میں جو تتبع کی گئی، تلاش کیے گئے تو وہ جو نحویوں کو اتنے ملے۔ ہاں اس کے علاوہ بھی پائے جاتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے بھی 2-3 نیچے لکھے ہوئے ہیں کہ عرفت، اعتقدت، اور اسی طرح ایک اور ہوتا ہے اردت، اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو ان کے بھی 2 مفعول ہوتے ہیں، افعال قلوب کے تو 2 مفعول ہونے ہی ہونے، جس طرح کہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
یہ جو الگ طور پر اللہ کے بعد گنوائے گئے ہیں تو کہتے ہیں ان کے بھی دو ہی مفعول ہوتے ہیں، لیکن ان کو پھر اس طور پر نہیں لیں گے افعال قلوب کے طور پر، ٹھیک ہے، ان کے اگرچہ متعدی دو مفعول ہی ہوں، اس کے دو ہی مفعول آتے ہوں، لیکن ان کو اس کیٹیگرائز کے اندر نہیں رکھیں گے کہ یہ بھی افعال قلوب ہے۔ اچھا جی، آئیے اوپر دوبارہ کہتے ہیں افعال قلوب علمتو، ظننتو، حسبتو، خیلتو وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ علمتو، ظننتو، یہ جتنے بھی آگے لکھے ہیں 7 افعال، تو ان کو سب آپ ماضی کی صورت میں لے کے آئے ہیں، کوئی بھی مضارع نہیں ہے، امر نہیں ہے، تو کیا یہ صرف ماضی میں آ سکتے ہیں؟ یہ افعال قلوب ماضی ہی ہوتے ہیں؟ تو جب یہ سوال قائم ہوا تو جواب دینے والے نے زبردست جواب دیا، فرمایا کہ یہ ویسے لکھ دی ہیں اور اس کی حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس کا اگر کوئی مضارع بناتا ہے انہی افعال سے یا امر بناتا ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ ماضی کیوں لکھا؟ اور اس میں سے بھی پھر کہتے ہیں کہ اعتراض ہو گیا، سوال کر دیا کہ پھر ایک تو آپ نے ماضی لیا، آپ نے یہ تو چل جواب دے دیا کہ جناب ماضی کے علاوہ بھی آپ لا سکتے ہیں، مضارع لا سکتے ہیں، امر لا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ماضی کے اندر آپ نے پھر سیغے سارے متکلم کے کیوں لکھے؟ ماضی کے اندر آپ دیگر سیغے بھی آتے ہیں 14 سیغے، ان میں سے کوئی اور سیغہ لے آتے، سارے جناب آپ نے مطلب واحد متکلم کے سیغے لکھے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو کہ ابھی آپ نے افعال قلوب لفظ کے تحت آپ نے سماعت کیا کہ چونکہ یہ افعال قلوب ان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو جب ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو ایک جو متکلم ہوگا وہ بہتر بیان کر سکتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ چیزیں جو بیان کی ہیں یا افعال بیان کیے گئے ہیں تو وہاں پر ان کو واحد متکلم کے طور پر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اچھا جی، آگے ان کا عمل کیا کہتے ہیں؟ وَهِيَ أَفْعَالٌ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ فَتَنْصِبُهُمَا فَتَنْصِبُهُمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ، کہتے ہیں اور یہ ایسے افعال ہیں، واہیہ کا مرجع یہ مطلب افعال قلوب، افعال یہ جمع مکسر کی صورت میں تھا تو اس لیے یہاں پر ہیا واحد مؤنث، افعال جمع مکسر چونکہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے تو یہاں پر پھر اسی طرح ایک ضمیر لے کے آئے واہیہ واحد مؤنث کی۔ کہتے ہیں یہ افعال، یہ ایسے افعال ہیں جو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، فتنصبہما، اور ان کو نصب دیتے ہیں۔ فتنصبہما، ہما جو ضمیر ہے تو اس کا مرجع یہ مبتدا خبر، یعنی مبتدا خبر کو یہ نصب دیتے ہیں علی المفعولیت، مفعولیت کی بنا پر۔ دوبارہ سماعت کیے، اور یہ ایسے افعال ہیں جو مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو یعنی مبتدا خبر کو نصب دیتے ہیں مفعولیت کی بنا پر، جیسے علمت زیدن عالما۔ اب یہاں پر جو اصل اس کا جو جملہ تھا وہ تھا جملہ اسمیہ، تو زید عالم، زید عالم ہے۔ اب یہاں پر پھر ان کے اوپر داخل کیا گیا فعل قلوب، افعال قلوب میں سے علمت، تو اب جب اس کو داخل کیا تو اب اس نے اپنا عمل کر دیا کہ جب یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں کو نصب دیتے ہیں، یعنی مبتدا خبر دونوں کو نصب دے دیتے ہیں، اور نصب کس طور پر دیتے ہیں؟ اس کو مفعول بنانے کے طور پر، وہ اس فعل کا کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں علمت، یہ فعل بفاعل ہو گئے، اور زیدن عالما، یہ جو کہ زید عالم تھا مبتدا خبر تھے، جملہ اسمیہ تھا، تو یہ اب کیا ہو گیا؟ مفعول بھی اول، مفعول بھی ثانی کے طور پر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پر پھر وہ جو پچھلے سبق کے اندر کہا تھا کہ باب علمت، تو یہاں پر وہی صورت ہے کہ یہ باب علمت کی صورت ہے، یعنی افعال قلوب میں سے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی پھر وہی حکم کہ اس میں سے ایک مفعول حذف نہیں کر سکتے، جس طرح کہ آگے اس کے خواص میں پہلا خاصہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ خَوَاصَ، کہتے ہیں اور تو جان لے بے شک ان افعال کے لیے خواص ہیں۔ خواص یہ خاصہ کی جمع ہے، اور یہاں پر یہ جو صاد ہے یہ مشدد ہے، اور اس کے اوپر نصب دیں گے، فتح دیں گے وہ اس بنا پر کہ یہ انا کا اسم مؤخر ہے، ٹھیک ہے۔ انا یہ اس کا اسم جو منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو اس کی یہ جار مجرور کی وجہ سے یہ جو ظرف ہے تو پھر اس کو مقدم کر دیا اور اسم کو مؤخر کر دیا۔ اچھا، خواص یہ خاصۃ کی جمع ہے، اور خواص یہ غیر منصرف کے طور پر یہ جمع مکسر، تو اب یہاں پر بھی پھر وہی صورت جو میں نے اوپر عرض کیا تھا نا کہ افعال یہ جمع مکسر تھی، تو اس کی طرف جو نسبت ہوگی وہ مونس کے طور پر ہوگی، تو یہاں پر بھی آگے جو اس کی طرف ضمیر لوٹے گی، جس طرح منہا اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر منہو نہیں کہا بلکہ منہا کہا، تو وجہ وہی ہے کہ اس کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی خواص کی طرف، اور خواص یہ جمع مکسر ہے، تو یہاں پر پھر واحد مؤنث کی ضمیر یا اسی طرح کا کوئی صیغہ جب استعمال ہونا ہوگا تو ہوگا۔
اچھا تو خاصہ، یہ خاصہ تو ان کی جمع ہے خواص، اور خاصہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی ما یختص بالشیء ولا یوجد فی غیرہ، کہتے ہیں خاصہ اس کہتے ہیں کہ جو کسی شے کے ساتھ خاص ہو اور اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کے اندر وہ نہ پایا جائے۔ تو اب اس کا پہلا خاصہ کیا ہے؟ ویسے تو اس کے خواص بہت سے ہیں جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، لیکن یہاں پر اس سبق کے اندر یہ 4 ہی میرے خیال میں آئیں گے۔ ان میں سے پہلا کیا کہتے ہیں؟ منہا اللہ تقتصر علی احد مفعولیہا بخلاف باب اعطیت، کہتے ہیں ان خواص میں سے، یعنی جو اس کے بہت سے خواص ہیں، ان خواص میں سے ایک یہ ہے کہ لا تقتصر، کہ اکتفا نہ کیا جائے، علی احد مفعولیہا، کہ اس کے 2 مفعولوں میں سے کسی ایک پر، بخلاف باب اعطیت باب کے خلاف۔ اچھا اب باب اعطیت یہ پچھلے سبق کے اندر جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، تو وہاں پر جو پہلی صورت تھی کہ ایک کو حذف کر سکتے ہیں ایک کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کی علت بھی بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کے اندر حذف نہیں کیا جا سکتا، اللہ تقتصر، اکتفا نہیں کیا جا سکتا اس کے 2 مفعولوں میں سے ایک پر، بلکہ دونوں کو ذکر کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے حذف کرنا ہے تو آپ پھر دونوں ہی کریں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فلا تقولوا علمت زیدا، آپ کہتے ہیں فلا تقولوا، تو تم نہیں کہو گے یا آپ نہیں کہہ سکتے علمت زیدا، یعنی یہ جو یہاں پر ایک ذکر ہے، زیدن عالمن تھا تو زیدن یعنی ایک کو حذف کر دیا اور ایک کو لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر کہنا ہے اور حذف کرنا ہی چاہتے ہیں، آپ کو اتنی خواہش ہے یا اتنی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر آپ دونوں کو کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں انہوں نے قرآن پاک سے نیچے دی ہوئی ہیں پچھلے صفحے کے حاشیے پر، کہتے ہیں کہ دونوں کو آپ پھر اکٹھا ہی حذف کر سکتے ہیں اور یہ جائز آپ کے لیے۔ جیسے مثال ہے سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اب یہ زعمتم یہ آپ دیکھیں ماضی سے آیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ واحد متکلم سے ہٹ کر صیغہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مفعول جو حذف ہیں وہ کون سے تھے؟ کہتے ہیں زعمتموہم آلہۃً، ٹھیک ہے، تو ایک ہم ضمیر تھی اور ایک آلہۃً، تو یہ 2 مفعول تھے اس کے لیکن حذف کر دیے گئے۔ تو یہاں یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ایک تو حذف نہیں کر سکتے، ہاں اگر ضرورت پڑ گئی ہے، جس طرح کہ یہاں پر قرآن پاک کے اندر جو بیان کیا گیا تو یہاں پر دونوں کو حذف کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فتح کی ایک اور مثال دی ہوئی ہے وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تو یہاں پر بھی ظننتم کے بعد 2 انہوں نے مفعول لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، آگے ایک اور خاصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَمِنْهَا جَوَازُ الْإِلْغَاءِ إِذَا تَوَسَّطَتْ نَحْوُ زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ أَوْ تَأَخَّرَتْ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ۔ وَمِنْهَا کا مرجع پھر اسی طرح جو پہلے میں نے عرض کیا خواص، اور ان خواص میں سے اب من یہاں پر تبعیدیہ ہے، تو کہتے ہیں جواز الالغاء اذا توسطت، کہ الغاء جائز ہے جب وہ درمیان میں واقع ہوں، یعنی افعال قلوب میں سے جو فعل استعمال ہو رہا ہے تو وہ درمیان میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی جن 2 جملوں پر داخل ہونا تھا نا، یعنی مبتدا خبر پر داخل ہونا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کے درمیان میں واقع ہو گیا ہے، یعنی مبتدا شروع میں ہے، خبر اس کے بعد ہے، درمیان میں کیا ہے؟ افعال قلوب میں سے کوئی فعل ہے، جس طرح کی مثال انہوں نے لکھی ہوئی ہے زیدن ظننت قائم، ویسے تھا ظننت زیدن قائم، تو ظننت ہوتا تو شروع میں تو پھر زیدن قائمن ہو جانا تھا، جس طرح پہلی مثال علمت زیدن عالمن، لیکن اب چونکہ آ گیا ہے درمیان میں، تو اب اس صورت میں کہتے ہیں کہ الغاء جائز ہے۔ اب الغاء کیا ہوتا ہے؟ تو یہ باقاعدہ ایک اس کی اصطلاح ہے، جس طرح نحو کی یا کسی علم کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر الغاء کی باقاعدہ یوں سمجھے کہ اصطلاح ہے، وہ کیا ہے کہ لفظاً اور معناً کسی کے عمل کو باطل کر دینا۔ تو اب یہی معنی رکھ کے اس کے اندر کریں گے تو اور تھوڑا سا آپ کو آسان ہو جائے گا، اور کہتے ہیں اس کے خواص میں سے ایک یہ ہے کہ افعال قلوب کے عمل کو لفظاً اور معناً باطل کرنا جائز ہے جب کہ وہ درمیان میں واقع ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس کا اس طرح پورا ترجمہ ہو جائے گا۔ جواز الالغاء کا آپ اس کی اصطلاح کا معنی رکھیں نا کہ لفظاً اور معناً اس کے عمل کو باطل کرنا جائز ہے جب کہ وہ درمیان میں واقع ہوں۔ اب اس کی ایک لوجک تو یہ ہے کہ زیدن قائم، اس صورت میں یہ الگ طور پر مطلب مبتدا خبر بھی بن سکتے ہیں اس وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ درمیان یہ جو افعال قلوب ہیں یہ ہیں عوامل ضعیفہ، یعنی ضعیف عامل ہیں، تو اب جب شروع میں تھے تو تب تو چلو یہ عمل کر لیتے تھے، اب ان کی جو اصل پوزیشن ہے وہی ختم ہوگی کہ شروع میں آنا،
اور یہ یہاں پر درمیان میں آ رہے ہیں یا آخر میں آ رہے ہیں، تو اب یہاں پر پھر وہ صورت اس کی باقی نہ رہی۔ ہاں یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے الغاء، یعنی لفظاً آپ لفظاً اور معناً ان کا جو عمل ہے وہ باطل کر دیں، تو لیکن یہ جائز کہا ہے، واجب نہیں کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو لہٰذا جب جائز کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ بھی کریں تو گزارا ہو جائے گا، یعنی اس کو اگر ہم عمل دے بھی دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر عمل دینے میں اولا کیا ہے، زیادہ بہتر کیا ہے یا زیادہ نہ بہتر کیا ہے، تو وہ انہوں نے نیچے ڈیٹیل بیان کی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ توسط کی صورت میں عمل دینا بہتر ہے یا نہ دینا بہتر ہے، تاخر کی جو مؤخر ہونے کی صورت میں بہتر ہے کہ نہیں۔ بہرحال زید ظننت قائم یہاں پر درمیان میں آ گیا، او تأخرت، یا پھر وہ جو افعال قلوب میں سے جو فعل استعمال ہو رہا ہے کہتے ہیں وہ مؤخر ہو جائے، بالکل مبتدا خبر کے آخر میں آ جائے، جیسے کہتے ہیں زید قائم ظننت۔ اب یہاں پر بھی یہ عمل اس نے نہیں دیا ہوا کیونکہ یہ جوازی صورت بیان کر رہے ہیں، یہاں پر مثال انہوں نے اسی طور پر دی ہوئی ہے کہ عمل نہیں دیا۔ ہاں آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ الگ طور پر اپنی مثالیں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک صورت انہوں نے جو حاشیے میں اور بیان کی ہے کہ جب یہ صورت ہوگی، یعنی جب آپ نے ان کا عمل ہی لغو کر دیا ہے، تو یہاں پر پھر کہتے ہیں کہ یہ جو افعال ہیں تو ابطال کی صورت میں جو مصدر کے معنی میں ہو کر یہ ظرف ہوں گے، جیسے انہوں نے مثال دی ہے پہلے والی درمیان والی، جس کہتے ہیں زید ظننت قائم، تو یہاں پر اس کو مصدر کے معنی میں کر کے اور پھر اس کو کر دیں گے ظرف کے معنی میں، جیسے زید فی ظنی، یعنی ظننت جو ماضی تھی اس کو مصدر میں معنی میں کر دیا اور پھر اس کے اوپر جار لے آئیں گے، یعنی ظرف بن جائے گا، تو زید فی ظنی قائم اس طرح ہو جائے گا۔ اور دوسری جو مثال تھی زید قائم ظننت، تو اس کی بھی وہی صورت ہے لیکن وہ تھوڑی سی آخر میں ہو جائے گی، جیسے کیسے زید قائم فی ظنی۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهَا تُعَلَّقُ إِذَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْإِسْتِفْهَامِ نَحْوُ عَلِمْتُ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌ، وقبل النفی نحو علمت ما زید فی الدار، وقبل لام الابتداء نحو علمت لزید منطلق۔ اب یہاں تک انہوں نے ایک اور خاصہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں اور اس کی خواص میں یہ ہے کہ ان کو معلق کیا جاتا ہے جب کہ استفہام سے پہلے واقع ہوں، جیسے اس کی مثال، اور نفی سے پہلے واقع ہوں، جیسے اس کی مثال، اور جب لام ابتداء سے پہلے واقع ہوں۔ اچھا، اب یہ تین چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ ان سے پہلے افعال قلوب میں سے کوئی آ گیا ہے تو اس وقت یہ عمل نہیں کریں گے، اس وقت یہ معلق ہوں گے، تو علقو ان کو معلق کیا جائے گا۔ اب یہاں پر بھی یہ جو انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے تو علقو، یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اوپر تو تھا کہ لفظاً اور معناً دونوں صورتوں میں اس کا عمل باطل کر دینا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ معلق کی بات کی ہے تو اب یہاں پر لفظی طور پر تو عمل نہیں دیں گے، لفظی طور پر اس کے عمل کو باطل کر دیں گے، معنوی طور پر اس کا عمل موجود رہے گا۔ اب یہاں پر دو صورتیں کیوں ہیں؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ استفہام سے پہلے واقع ہو جائیں یا نفی سے پہلے واقع ہو جائیں یا لام ابتداء سے پہلے واقع ہو جائیں تو وہاں پر معلق کیا جائے گا۔ اب اس کی ایک لاجک یہ ہے کہ یہ جو تینوں الفاظ گنوائے گئے ہیں، تین صورتیں بیان کی گئی ہیں، تو یہ صدارت کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی ان کا ایک رول یہ ہے کہ یہ کلمے کے شروع میں جب یہ آ جائیں تو اب اس کے اوپر چینجنگ نہیں کرنے دیتی، ٹھیک ہے، اس کو اس کی حالت پر رہنے دیتی ہیں۔ تو اب یہ جب استفہام والی جو صورت ہے یا نفی والی صورت ہے یا لام ابتداء والی صورت ہے تو اب ان کا کام یہاں پر یہ ہے کہ یہ جناب اس کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں گے، صدارت کریں گے اور جناب اس کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے یہاں پر کہ اب کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر معلق کیا جائے گا ان کے عمل کو، تو وہ اب معلق بھی کرنا ہے، اب چونکہ افعال قلوب میں سے آیا ہے تو ان کی بھی لاج رکھنی ہے، ان کا بھی منہ دیکھنا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ایک بات ہم نے ان کی مان لینی ہے، اب ایک بات ان کی مان لینی ہے تاکہ ایک تطبیق والی صورت بن جائے، ایک توفیق والی صورت بن جائے۔ تو اب لفظی طور پر تو انہوں نے عمل نہیں دیا جو افعال قلوب کو، تو لفظی طور پر انہوں نے ان کی بات کا لحاظ رکھا، ان کی صدارت، ان کی کرسی کا لحاظ رکھا۔ تو اور جو دوسری صورت ہے مانوی والی، تو اس میں انہوں نے اس کا خیال کر لیا کہ چلو یار افعال قلوب کی کوئی تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے، تو اب یہاں پر اس طور پر انہوں نے کیا ہے کہ لفظی طور پر استفہام وغیرہ کی بات مانی، یعنی ان کا لحاظ کیا، اور مانوی طور پر ان کا۔ اچھا، تو
اب یہاں پر اس کی ایک انہوں نے نیچے بیان مثال دی ہے کہ یہ اس عورت کی طرح ہو گیا کہ جس کا شوہر مفقود ہے، یعنی جس کا شوہر مطلب ایک بندہ اس کا شوہر ہے لیکن اس نے نہ تو اس کو طلاق دی ہے اور نہ ہی وہ فوت ہوا ہے، بلکہ وہ غائب ہو گیا، مفقود ہو گیا کہ اب وہ مل ہی نہیں رہا، اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ بھائی پتہ نہیں کہاں ہے، زندہ ہے، مر گیا ہے، کیا کس حالت میں، کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اس کی مثال دی ہے کہ کہتے ہیں اس کی طرح ہے کہ جناب اس کا کوئی نہ تو کلیتاً اس کے جناب اس سے فارغ ہے، نہ ہی کلیتاً اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے خواص میں یہ ہے کہ ان کو معلق کیا جائے گا جب کہ استفہام سے پہلے واقع ہوں، جیسے علمت ازید عندک ام عمر۔ اچھا، اب یہ مثال اس معنی میں ہو جائے گی، لفظی طور پر اس نے عمل نہیں کیا علمت وغیرہ جو آگے مثالیں آ رہی ہیں، لیکن معنوی طور پر ان کا عمل پھر کس تو اب یہ معنی اس کا اس انداز میں بنے گا کہ علمت احدہما بعینہ عندک، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو مثال ہے وہ قبل النفی اور نفی سے پہلے، تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ما زید فی الدار، یہ منفی ہے تو اس کے اوپر علمت آ گیا، تو نفی سے پہلے آیا، تو اب لفظی طور پر اس نے عمل نہیں کیا کیونکہ یہاں پر دو مفعول آگے نہیں ہیں، اس کے نظر نہیں آ رہے ہمیں، اور اسی طرح پچھلی مثال میں تھا کہ لفظی طور پر ہم نے اس کا عمل نہیں دیکھا علمت کا، لیکن معنوی طور پر میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ علمت احدہما بعینہ عندک۔ اور یہ جو دوسری مثال ہے علمت ما زید فی الدار، تو اس کا معنوی طور پر عمل کس طور پر بنے گا؟ تو معنوی طور پر اس کا جو عمل ہوگا اس کی آپ مثال یوں لکھ لیں کہ علمت زیدن لیس فی الدار، ٹھیک ہے، تو معنوی طور پر یہ صورت ہو جائے گی۔ تو یوں پھر ان کے اندر توفیق ہوگی جو معلق ہونے والی صورت بیان کی تھی کہ لفظاً عمل نہیں ہے، معنوی طور پر عمل ہے۔ تیسری جو صورت ہے قبل لام الابتدائی، لام ابتدا سے پہلے اگر یہ افعال قلوب آ جائیں تو اس صورت میں بھی لفظی طور پر عمل نہیں ہوگا، جس طرح کہ علمت لزید منطلق، کہ یہاں پر لزید کی جو صدارت ہے، اس کی جو کرسی ہے، تو اس نے اس کو محفوظ رکھا، تو اس کے اوپر لفظی طور پر تو عمل نہیں دیا، تو پھر معنوی طور پر اس نے عمل دیا۔ وہ کس طرح کہ علمت زیدا منطلقا، یعنی لام کو گویا کہ ہٹا کر اس کے اوپر پھر اس کا عمل جاری کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فَاعِلُهَا وَمَفْعُولُهَا ضَمِيرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ نَحْوُ عَلِمْتُنِي مُنْطَلِقًا وَظَنَنْتَكَ فَاضِلًا۔ اور اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جائز ہے کہ اس کا فاعل اور اس کا مفعول کسی شے کے لیے دو ضمیریں ہوں، جیسے علمتنی منطلقا اور ظننتک فاضلا۔ اچھا، اب عام طور پر جو افعال ہوتے ہیں ان کے اندر ایسا نہیں ہے، لیکن یہ افعال قلوب کا خاصہ ہے کہ ان کے اندر ایک شخص کی دو ضمیریں فاعل اور مفعول ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پر اس کے جو دو مفعول ہوتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ جو یہ کہا ہے کہ اس کا فاعل اور مفعول دو ضمیریں ہو سکتی ہیں، تو مطلب فاعل اور مفعول اول یہ دو ضمیریں ہوں گی، اور اگلا جو مفعول ہے وہ اس میں مظہر کی صورت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دیگر میں ایسا جائز نہیں ہے، اس طرح مطلب جس طرح اس کی مثال دی علمتنی، اسی طرح ظننتک کا، تو اس کے اندر تو فاعل اور مفعول کی دو ضمیریں ہو سکتی ہیں ایک شخص کی، لیکن عام طور پر جو افعال ان کے اندر نہیں ہوتے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے ضربتنی، یعنی میں نے اپنے آپ کو مارا، تو مارنے والا اور جس کو مارا یعنی ایک ہی فرد ہے۔ اسی طرح شتمتنی، گالی دینے کے معنی میں، تو یہاں پر بھی ایک، لیکن یہ کہتے ہیں یہ چونکہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ جو فاعل ہوتا ہے یہ مؤثر ہوتا ہے، یعنی اثر دیتا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے یہ متاثر ہوتا ہے، یعنی یہ اثر قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو مؤثر ہوتا ہے یہ متاثر کے مطلب یوں کہ سمجھیں اپوزٹ ہوتا ہے، مغایر ہوتا ہے، لفظی طور پر بھی معنوی طور پر۔ لیکن یہاں پر اگر ضربتنی اور شتمتنی اس کو دیکھیں تو یہاں پر تو یہ مغایر نظر ہی نہیں آ رہے، یہ تو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، ان دونوں میں اتحاد نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر پھر جس کی طرح ہو سکے پھر وہاں پر ہم جس طرح اب اگر یہ مطلب درست کرنا ہے ضربتنی کو، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے، اس کو ہم نے جملہ بولنا ہے، تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا فاصلہ کرنا پڑے گا، ضربت نفسی، ٹھیک ہے۔ اسی سے شتمتنی کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یار یہ جملہ بولنا ہی بولنا ہے، تو کہتے ہیں پھر اس طرح بولیں شتمت نفسی، یعنی درمیان میں نفس وغیرہ کے ذریعے آپ فاصلہ لے کے آئیں گے تاکہ ایک خرابی سے بچ سکیں۔ لیکن یہ جو افعال قلوب ہیں ان کے اندر ایسا پھر کیوں ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو دو مفعول ہوتے ہیں نا، جو شروع میں آپ نے سماعت کیا کہ اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، یعنی جو مبتدا خبر پر جب داخل ہوتے ہیں تو جو اس کی خبر ہوتی ہے نا، یعنی جو مفعول ثانی ہوتا ہے افعال قلوب کا، جو دوسرا مفعول ہوتا ہے، تو اوریجنل اور حقیقی طور پر ان کا مفعول وہی ہے۔ جو پہلا مفعول ہے تو وہ ایک تمہیدی طور پر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر تو یہ صورت جائز ہے، اور یہاں پر اتحاد بھی لازمی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور دیگر افعال کے اندر تو اتحاد لازم آتا ہے، اور مغایرت والی صورت بن جاتی ہے جو ابھی بیان کی گئی کہ یہ ہونا مغایرت چاہیے تھا، لیکن یہاں پر مغایرت ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے اندر اتحاد لازم آ رہا تھا ضربتونی اور شتمتونی میں، لیکن یہ جو افعال قلوب والی صورت ہے اس کے اندر آپ وہ بول بھی دیں گے علمتونی منطلقاً اور ظننتک فاضلاً، تو ان کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. وجہ وہی کہ ان کا جو اوریجنل مفعول ہے وہ مفعول ثانی ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں تک جو انہوں نے خواص کہا تھا کہ ان کے خواص ہوتے ہیں تو وہ آپ نے سماعت کیے. اچھا، آگے وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سے آخر تک ایک اور اصول بیان کر رہے ہیں کہ افعال قلوب اگر اپنے معنی میں نہیں ہیں، یعنی جو ان کے معنی ہیں جو شروع میں بیان کر دیے گئے، یعنی جو حقیقی معنی ہے افعال قلوب کے، اگر وہ اس معنی میں نہیں ہیں بلکہ ان معنی میں ہیں جو آگے بیان کر رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ افعال قلوب نہ تو وہ افعال قلوب ہوں گے جو اس معنی میں ہوں گے، اور نہ ہی پھر ان کا وہ عمل ہوگا. تو عمل کیا تھا کہ ان کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر دو مفعول بھی نہیں ہوں گے بلکہ پھر ایک ہی مفعول ہوگا. کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ظَنَنْتُ بِمَعْنَى اتَّهَمْتُ وَعَلِمْتُ بِمَعْنَى عَرَفْتُ وَرَأَيْتُ بِمَعْنَى أَبْصَرْتُ وَوَجَدْتُ بِمَعْنَى أَصَبْتُ الضَّالَّةَ فَتَنْصِبُ مَفْعُولًا وَاحِدًا فَقَط فَلَا تَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ. ٹھیک ہے. تو عبارت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا بات ہے. تو کہتے ہیں اور تو جان لے بے شک کبھی ہوتا ہے قد یکون مطلب بسا اوقات، یعنی زیادہ تر تو یہ اپنی اصلی معنی میں آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے ظننتو بمعنی اتہمتو، یعنی ظننتو جو فعل قلوب والا ہے یہ اتہمتو کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. اچھا، اور علمتو بمعنی عرفتو ہوتا ہے، علمتو بمعنی عرفتو یعنی علمتو عرفتو کے معنی میں ہوتا ہے، اور رأیتو ابصرتو کے معنی میں ہوتا ہے، اور وجدتو اصبتو الضالہ کے معنی میں ہوتا ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ کہتے ہیں فتنصب مفعولا واحدا فقط، تو کہتے ہیں پھر صرف ایک مفعول کو نصب دے گا. فلا تکون حینئذ من افعال القلوب، کہتے ہیں تو اس وقت، حینئذ اس وقت، یعنی جب یہ صورت کنڈیشن ہوگی کہ فلاں فلاں کے معنی میں ہوگا، فلاں فلاں کے معنی میں ہوگا، تو اس وقت، تو کہتے ہیں اس وقت یہ افعال قلوب نہیں ہوں گے. اچھا، اب اس کی مثالیں بھی ہیں، جس طرح کہ انہوں نے حاشیے میں بیان کی ہوئی ہے کہ جو پہلی مثال تھی ظننتو اتہمتو کے معنی میں ہو وما ہوا علی الغیب بدونین، یہ سورہ تکویر ہے. تو یہ دعات کے ساتھ ہے، لیکن ایک قرات میں، چونکہ قرآن پاک کی کئی قراتیں ہیں، تو اب ایک اور قرات کو دیکھیں تو اس کے اندر دعات کی جگہ ضوا ہے، یعنی ضوا یعنی نقطے والا ضوا. تو اب ظنین ضوا کے ساتھ، تو وہاں پر بھی متہمین کے معنی میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک اور مثال ہے جو علمتو کی ہے، علمتو عرفتو کے معنی میں ہو، تو آیت قرآنی ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہاں پر عرفتو کے معنی میں ہے. اسی طرح رأیتو کی بھی انہوں نے مثال دی ہے جب یہ ابصرتو کے معنی میں فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. اب یہاں پر ترا آیا ہے، لیکن یہاں پر یہ ابصرتو کے معنی میں ہوگا، یعنی رویت کے معنی میں نہیں ہوگا. اسی طرح وجدتو بمعنی اصبتو، اور حسبتو بمعنی سرتو ذا حسبت یا حسبت، اور خیلتو بمعنی سرتو ذا خال ای خیلا.